أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ عزیزان گرامی، سورہ فرقان آیت نمبر 77 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرے پروردگار کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یقیناً تم نے تکذیب کی ہے، پس عنقریب تمہارے جھٹلانے کا عذاب تمہارے دامنگیر ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو جو ہے ماہ رمضان اور دعا۔ دعا کا معنی ہے پکارنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی حاجتیں پیش کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد اور استعانت چاہنا، اور اس پروردگار جو کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، شافی بھی ہے، ہر چیز اور ہر نعمت اسی کی طرف سے آتی ہے، اس کو پکارنا۔ اور ماہ رمضان جو ہے یہ عبادت اور دعا کا مہینہ ہے، اس میں بہت ساری دعائیں جو ہیں ہمیں ائمہ معصومین سے ملی ہیں، اور اس مبارک مہینے میں دعائے افتتاح ہے جو کہا گیا ہر شب پڑھی جائے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین سے ہمیں دعا ملی ہے جس کو دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، وہ آپ کے صحابی ہیں ابو حمزہ، جس کے توسط سے ہمیں وہ دعا ملی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں جو ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، اور ہر دن کی مخصوص دعائیں بھی ہیں، 30 دنوں کی 30 دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے جو آخری عشرہ 20-21 سے لے کر آخر تک رات کو خاص دعا ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے۔ تو الغرض کہ یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کل ما یعبأ بکم، تو آبا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وزن اور سنگینی کے معنی میں ہے، اور جملہ ما یعبأ بکم ربی یعنی خداوند متعال تمہارے لیے کسی وزن اور ارزش کا قائل نہیں ہے مگر تمہاری دعا اور عبادت کے سائے میں۔ اگر تمہاری دعا اور عبادت نہ ہو تو پھر تمہاری کوئی ارزش نہیں، کوئی قدر و قیمت تمہاری نہیں ہے۔ البتہ کلمہ جو ہے اس میں دعاؤکم کے لیے 2 طرح بیان ہوئے ہیں، ایک تضرع زاری، راز و نیاز اور دعا کرنا جو خداوند عالم کی عنایت اور لطف خاص ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اہل دعا اور راز و نیاز ہو وہ ہلاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس گروہ سے جو اہل دعا اور اہل راز و نیاز ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ان پر نہیں چھوڑتا، ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور فرمایا گیا ہے کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم کا لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا ہے، کیونکہ سنت الہی لوگوں کو حق کی دعوت دینا اور ان پر اتمام حجت کرنا ہے۔ وہ چیز انسان کو برتر اور ارزشمند بنا دیتی ہے، وہی خداوند عالم کی دعوت کو قبول کرتا ہے، لیکن تم لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، چونکہ آیت میں کہا گیا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تم نے تکذیب کی، یعنی تم پہلے ایمان نہیں لائے، رسول پاک کو جھٹلایا، تو اب تم جو اگر عبادت نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس جو لوگ جو ہیں اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور جھٹلاتے ہیں، پس تم سے کسی خیر و نیکی کی کوئی امید نہیں، اب تم اپنے عمل کے انجام کو پہنچو گے۔ تو ظاہر ہے جو ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، عبادت بندگی کرے، اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے،
چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے خلق کیا ہے. تو لہٰذا انسان کی دعا، اور اگر راز و نیاز نہ ہوتا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی. تو اس لیے یہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اور حدیث بھی ہے کہ الدعا مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. تو عزیزان گرامی، یہ دعا جو ہے کیا صرف انسان ہی دعا کرتے ہیں، یا اس کائنات میں جتنے بھی موجودات عالم ہیں کیا سب کے سب یہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں؟ تو موجودات عالم جو ہیں خداوند عالم کے محتاج ہیں. ما سوائے اللہ جو چیز ہے وہ محتاج ہے. چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اور اللہ جو ہے وہ ہے غنی حمید ہے، تم سارے اللہ کی طرف فقیر ہو. اور فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ تو آفتاب سے ہی یہ بن پڑتا ہے کہ وہ مہتاب کو لے جائے، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. ہر ایک اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں. تو یہ واضح سی بات ہے کہ جب تمام کائنات ذات کردگار کی محتاج ہے تو ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. اگرچہ سورہ رحمان میں فرمایا گیا یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں، سب کے سب اسی سے سوال کرتے ہیں. اچھا، تو اگرچہ لفظ من آیا ہے تو عام طور پر عقل و شعور کی مالک مخلوق مثلا جن و انس اور فرشتوں پر یہ دلالت کرتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کسی لفظ یسألہ یعنی سوال اور مانگنے کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہو، تو مراد کائنات کی ہر مخلوق ہو. تو ہمارے موقف کی تائید جو ہے سورہ جمعہ کی پہلی آیت بھی کرتی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ تسبیح کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال قرآن کریم کی بہت سی آیات بڑی صراحت کے ساتھ واضح کرتی ہیں کہ تمام حیوانات اپنی اپنی مخصوص زبان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 22 سے 26 تک کا مطالعہ کیجئے. یہ بہترین گواہ ہے اس پر کہ جس میں کہا گیا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر جو تھے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کو اللہ نے فضاؤں پر تسلط دیا تھا. ان کے لیے حیوانات اور جن اور انسان جو ہیں پرندے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، ان پر ان کا حکم چلتا تھا. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے اور آپ کا تخت محو پرواز تھا، تو اس پر پرندے جو ہیں سایہ کیے ہوئے تھے، اور ایک جگہ سے روشنی آئی اور وہاں پر ہدہد کی جگہ تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہدہد کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آئے گا تو اس کو چاہیے کہ کوئی کانے کنندہ جواب ہو اس کے پاس، ورنہ پھر اس کو سزا دی جائے گی. تو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے. میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر، یہ یمن کو ملک سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں پر جو حکومت کرتی تھی وہ تھی ملکہ بلقیس. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے، جو سب پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم سب سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستہ سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کریں جو آسمان و زمین
کہ پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور جو لوگ کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ تو ان آیات سے بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حیوانات کی ایک مخصوص زبان ہے۔ ہدہد گیا اور اس نے دیکھا آ کے وہ حضرت سلیمان کو بتا رہا ہے اور وہ اس کی زبان کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حیوانات کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ وہ سب عبادت کرتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی نماز ہے، اور وہ سب اپنے حقیقی معبود کی معرفت رکھتے ہیں۔ وہ حیوانات بھی جانتے ہیں اور ان کی حاجات صرف اللہ تعالیٰ اور معبود حقیقی ہی پوری کر سکتا ہے۔ دعا سے بڑھ کر آیات قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باقاعدہ محشور ہونا بھی ثابت ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد الہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ زمین میں چلنے پھرنے والے جو بھی حیوانات ہیں یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والے جو پرندے ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب قرآن میں کوئی چیز فروگزاشت نہیں کی، پھر سب کے سب چرند ہوں یا پرند اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔ ثم الی ربہم یحشرون، یہ محشر اسی سے ہے نا، یعنی محشر کا دن جب سب انسان اور جنات جمع کیے جائیں گے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو حیوانات ہیں ان کا بھی حشر ہوگا، وہ بھی جمع کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حیوان اپنے مخصوص انداز میں عبادت کرتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں حیوانات کی جو زبانیں ہیں ان کے متعلق ذکر ہوا ہے کہ مثلا بلبل جب اپنا وہ آواز نکالتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے، اور مطلب کوا کیا کہتا ہے، اور باقی جانور کیا کہتے ہیں، حیوانات اور پرندے جو آوازیں نکالتے ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو ہم بیان کریں آپ کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور آپ نے مسجد بنوائی، اور وہاں پر ایک کھجور کا درخت جو خشک ہوا تھا اس کا تنا تھا مسجد نبوی میں، تو رسول پاک جب خطبہ دیتے تھے تو اس کی ٹیک لے لیتے تھے، اس کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے۔ اور ایک صحابیہ نے رسول پاک سے اجازت لے کر ایک ممبر بنوا دیا، اور وہ ممبر جب مسجد نبوی میں رکھا گیا اور رسول پاک جو ہیں اس ممبر پر جب آئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، تو وہ جو خشک کھجور کا تنا تھا تو اس سے چیخنے کی آوازیں شروع آ گئیں، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور رسول پاک نے بھی سنا، صحابہ نے بھی سنا کہ وہ اس طرح سے جیسے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ستون حنانہ۔ اب جو ہے نا وہاں پر ایک ستون بنا دیا گیا۔ حنانہ کا مطلب ہوتا ہے وہی جہاں سے گریا اور آہو بکا کی آواز آئے۔ تو وہ جو یعنی درخت تھا اس سے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ تو حضرت نے جب ستون کی بے قراری دیکھی تو خطبہ مؤخر فرما کر اس ستون کے پاس آئے، اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا، پھر صحابہ سے فرمایا یہ میری جدائی میں گریہ کنا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگا کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور نے پھر لکڑی کے اس تنے سے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں، اور میں تجھے کسی باغ میں وہاں پر لے جاؤں اور وہاں پر تجھے زمین میں گاڑ دیا جائے اور تیرا سر تو سبز و شاداب ہو جائے، تجھ پر پھل لگ جائیں اور حاجی آئیں اور تجھ سے پھل کھائیں، تو کیا تو یہ چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی اے پیکر رحمت، میں تو آپ کے لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آپ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ ستون حنانہ نے یہ انعام قبول کر لیا۔
چنانچہ اسے رسول پاک کے منبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دی ہے۔ تو اسی مقام پر استوانہ حنانہ کے نام ایک ستون ہے جو مسجد نبوی میں آج بھی موجود ہے، اور حاجی وہاں پر جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی درخت ہوں، پتھر ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، سب ایک طرح کا شعور رکھتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ سنگریزوں نے کلمہ پڑھا تھا جب ابو جہل نے کہا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے اور یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں بتاؤں یا یہ خود جو تیرے ہاتھ میں ہیں یہی بتائیں؟ تو یہ پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ تو لہٰذا قرآن بھی کہتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو تسبیح بیان کرنے کے لیے ایک خاص شعور ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، دعا کرنا، مناجات کرنا، اللہ سے لو لگانا ماہ رمضان کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید میں جو ماہ مبارک کے حوالے سے آیات آئی ہیں 183 نمبر، 184، 85، تو وہاں پر 186 نمبر آیت انہی رمضان کی آیتوں کے درمیان میں آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا گیا ہے کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ یقیناً میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس مجھ سے ہی طلب قبولیت کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں۔ تو عزیزان گرامی، دعا کرنے والا اس قدر پروردگار عالم کا مورد لطف و عنایت قرار پاتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم اپنے بندے پر اپنے لطف و عنایت کے بارے میں اپنے آپ سے 7 مرتبہ تعبیر کرتا ہے۔ یعنی کہا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی آیت ہو کہ اس طرح کی لطیف اس میں بات ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو 7 مرتبہ اس میں دہرایا۔ یہ اس میں ضمیر متکلم ہے یا، تو عبادی کہا گیا اذا سألک، جب سوال کرے، عبادی میرے بندے۔ اب یہ یا جو ہے یہ یا متکلم ہے، یعنی عبادی میرے بندے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تجھے سوال کرے میرے بندے، اور اس میں عبادی کہا گیا، انسان نہیں کہا گیا کہ جب انسان پکارے، نہیں، میرے بندے۔ تو یہ کتنا لطف و کرم ہے کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں ان کو کہا گیا یہ میرے بندے ہیں، عبادی میرے بندے۔ انی، اس میں پھر یا آیا ہے، انی میرے متعلق سوال کرتے ہیں، فائنی تو پس میں، پھر یا آیا فائنی میں، قریبن اور میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعانی، دعانی جو ہے اس کے ساتھ بھی یا تھا جو محذوف ہے، دعانی اور نون کے نیچے زیر ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہے، جب میرے بندے مجھے پکاریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ لام کے ساتھ پھر یا آیا، ہاں، لِيُؤْمِنُوا بِي، پھر بے کے ساتھ یا، یعنی 7 مرتبہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، اور یہ نہیں کہا کل تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، نہیں، کل بھی نہیں درمیان میں لایا، بلکہ کہا اللہ نے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی ہوں، یعنی اس میں بلا کسی اور کے کہ کوئی اور بھی اس میں آئے، تو فرمایا کہ میں تو قریب ہی ہوں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اور تفسیر میزان میں پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم اس آیت کریمہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں خود دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ فقط مجھ سے دعا مانگے اور مکمل اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ یعنی اذا دعانی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے آپ دعا کریں اور اللہ تبارک قبول نہ کرے، کیونکہ کہا گیا اذا دعانی، جب مجھے ہی پکارے۔ اگر میرے ساتھ ساتھ کچھ اور کو بھی ساتھ ملا رہا، کچھ اور وسیلوں کو، کچھ اور ذرائعوں کو، کچھ اور بھی دل میں چل رہا ہے،
تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے نہیں پکار رہا ہے، میرے ساتھ ساتھ کچھ اور کو بھی پکار رہا ہے۔ تو کہا پس اگر ہماری جو ہے دعائیں قبول جو ہیں وہ نہ ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خداوند عالم سے خیر کی دعا نہیں مانگی، اور در حقیقت وہ ہمارے لیے شر ہے، اور یا اگر واقعاً خیر ہی ہے تو ہم نے خداوند عالم سے خالصانہ صادقانہ طور پر دعا نہیں کی۔